السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ وزیر اعظم نے فرمایا ہے کہ انہوں نے کشکول توڑ دیا ہے اور اب پاکستان بھیک نہیں مانگے گا کیونکہ کشکول ٹوٹ چکا ہے، تو اب انویسٹمنٹ آئے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، ذرا سنیے۔ درست کہہ رہے ہیں وزیر اعظم، پاکستان کے وسائل بہت ہیں۔ پاکستان جیسا ملک اگر کشکول لیے پھر رہا ہے تو یہ بدقسمتی کی بات ہے، لیکن کس طرح سے ملک میں ایف ڈی آئی آئے گی، کس طرح سے ملک میں اکانومی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ چلیں گی، اس کے بارے میں وزیر اعظم صاحب کو ذرا بتانا چاہیے کہ ایک طرف تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ملک میں کاروبار بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایس آئی ایف سی کے تحت جو کچھ ہو رہا ہے، دوست ممالک آ رہے ہیں، لیکن پاکستان کے مسائل تو اس سے بہت بڑے ہیں۔ پاکستان کا فسکل ڈیفیسٹ بہت بڑا ہے، قرضوں کا ایک پہاڑ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ انرجی کی شارٹیج نہیں تو انرجی کا کرائسس ہمارے پاس موجود ہے۔ ہماری ڈیپینڈنسی جو ہے وہ درآمدی تیل پر ہے، ہمارا سارا انحصار اس کے اوپر ہے۔ اور پھر ملک میں امن و امان کی صورتحال کیا ہے، ملک میں سیاسی استحکام ہے کہ نہیں، ملک کی عدالتوں کی صورتحال کیا ہے، آپ کے ججز جو ہیں وہ انصاف مانگ رہے ہیں، آپ کا تھانہ کلچر کیا ہے، آپ کے ہاں تعلیم کی کیا سچویشن ہے، آپ کے ہاں اسکلڈ لیبر کتنی موجود ہے، آپ کی جو ذہن ہے وہ تو جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو اسکلڈ لوگ ہیں وہ تو ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ تو ملک کے اندر کسی بھی قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو استحکام لانا ہوگا، امن و امان لانا ہوگا۔ پارلیمنٹ کے اندر آپ کی اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے، بہت مضبوط اپوزیشن ہے، وہی اپوزیشن جس کے لیے خود آئی ایم ایف نے اپنے خط میں لکھا کہ یہ معاملہ جو ہے سیاسی عدم استحکام کا، یہ ملک کے اندر انویسٹمنٹ کو سلو کر دے گا۔ تو اس کو حل کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، اس کا حل کیسے نکال رہے ہیں آپ؟ ذرا سنیے کہ عمر ایوب صاحب نے کیا کہا پی ٹی آئی کے دفتر کو جب گرایا کیا۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ حکومت چاہتی کیا ہے؟ حکومت ملک میں استحکام چاہتی ہے، ملک میں انویسٹمنٹ چاہتی ہے، ملک میں ترقی چاہتی ہے، یا ملک میں انتشار چاہتی ہے؟ عفنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنماء مسلم لیگ نون کے۔ کچھ ہی دیر میں شوکت یوسفزئی صاحب تحریک انصاف سے، اور جناب عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عفنان اللہ صاحب کیا چاہتے ہیں؟ وزیر اعظم کہتے ہیں ہم نے کشکول توڑ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم قرضہ نہیں لیں گے، اب صرف انویسٹمنٹ پہ انحصار ہوگا کیونکہ کشکول تو ہمارا ٹوٹ چکا ہے۔ کیسے اس اسٹیٹمنٹ کو وزیر اعظم کی میں تسلیم کروں، کیونکہ ہمیں تو قرضے لینے ہیں، ورلڈ بینک سے بھی لینا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی لینا ہے، پیرس کلب سے بھی لینا ہے، برادر ملکوں کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ کی بات ضرور کر رہے ہیں، لیکن قرض تو آپ نے ان سے بھی لیے بھی، تو کیسے اس کو ہضم کروں؟ یہ صرف سیاسی بیانات ہیں، ملک میں تو ایسی کوئی مجھے صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ یہاں پر کوئی فارنر آئے اور انویسٹمنٹ کرے۔ غیر ملکی آ کے یہاں پہ کام کرتے ہیں تو موب نکل کے ان کو توہین مذہب کے نام پر قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ سر کیسے لوں میں وزیر اعظم کے اس بیان کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو پرائم منسٹر صاحب کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جب ہم جاتے تھے کہیں پہ کسی ملک میں تو ہم ان سے قرضے لیتے تھے کہ یہ 2 بلین دے دیں، 4 بلین دے دیں، رول اوور کر دیں، بجائے اس کے کہ ہم انویسٹمنٹس جو ہیں وہ سیکھ کریں۔ تو وہ چیز انہوں نے اس کانٹیکس میں وہ کہا ہے کہ ہم نے وہ والا معاملہ ختم کر دیا ہے اور ہم اب انویسٹمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے $10 بلین ابھی متحدہ عرب امارات نے پلیج کی ہیں پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے، اور ابھی انشاءاللہ وہ چائنا بھی جا رہے ہیں، تو سی پیک کا جو سیکنڈ اس کا ٹیئر ہے اس کو اور مزید پروجیکٹس کو وہاں سے امید ہے کہ ملنے کی، تو اس کے بعد مزید پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی اور ملک کے اندر انشاءاللہ ترقی ہوگی۔ اچھا، تو یہ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں سر کہ ملک میں عامر ضیاء صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا ملک کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے تمام جو لوازمات ہیں وہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی آئے اور انویسٹمنٹ کرے؟ ایک طرف حکومت اور اپوزیشن کی نہیں بن رہی، ایک صوبہ ہے وہ وفاق سے لڑ رہا ہے، اس نے اپنا بجٹ وفاق کے بجٹ سے پہلے دے دیا ہے، وہ اپنے حقوق مانگ رہا ہے، وہ احتجاج کی بات کر رہا ہے، ایک لیڈرشپ ہے جو جیل کے اندر موجود ہے، نہ کیس چل رہے ہیں نہ ختم ہونے کو آ رہے ہیں، تو پھر آپ کی ہی ایک حکومت کہہ رہی ہے کہ جی اب ہم مدعی بن رہے ہیں، نئے کیسز بنائیں گے، ان کو باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ یہ ماحول ہے ملک میں ترقی کا، انویسٹمنٹ کا؟ دیکھیں مسعود، بات یہ کہ خواہش بڑی اچھی ہے
کہ اس ملک میں جو ہے بیرونی سرمایہ کاری آئے، لیکن جن خدشات کا آپ اظہار کریں میرے خیال میں جو بھی ذی شعور پاکستانی ہیں اور جو پڑھا لکھا پاکستان ہے اس کے ذہن میں بالکل یہی سوالات ہیں جو آپ نے بھی اٹھائے ہیں۔ دیکھیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس ملک میں مقامی سرمایہ کار جو ہے سرمایہ کاری سے کترا رہا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک تو ظاہر ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہے، دوسری وجہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ لنگر لنگوٹ کس کے جو ہے عدلیہ کو اس نے اپنے نشانے پہ رکھا ہے، کیونکہ جو بھی کوئی سرمایہ کار ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ رول آف لا اس ملک میں ہے یا نہیں ہے۔ تو جو ہمارے آپٹکس جا رہے ہیں وہ بڑے ہی میرے خیال میں تشویشناک ہیں۔ اور آپ یہ سوچیں، تصور کریں کہ میں کل بھی کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ اسلام آباد پاکستان کا خوبصورت ترین اور محفوظ ترین شہر سمجھا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی اگر یہ صورتحال ہو کہ حزب اختلاف کے رہنما جو 70 برس سے زیادہ غالباً ان کی عمر ہے کہ ان پہ اس طرح کا اگر حملہ کیا جائے وجہ کوئی بھی ہو، تو آپ جو ہے وہ صرف حزب اختلاف کو کیا پوری دنیا میں کیا آپٹکس جا رہے ہیں پاکستان کے، کہ یہ مطلب ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے؟ کوئی ایک مطلب ہے جو یہاں پہ کوئی ٹورسٹ آنا پسند کرے گا، کوئی یہاں پہ سرمایہ کار آنا پسند کرے گا، تو میرے خیال میں جو منفی بہت زیادہ، یعنی کہ جو SIFC کی جو تمام تر کوششیں ہیں کہ پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا جائے، اس کی نفی ہو جاتی ہے جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے کہ جی بیرونی مندوب UN کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب غلط یا صحیح ہو سکتا ہے کہ بالکل آپ کا جائز کیس بنتا ہو کہ PTI نے واقعی تجاوزات قائم کی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے آپ نے بالکل، لیکن جب یا کسی کو گرفتار کرنا ہو، لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ جی بین الاقوامی مندوب بیٹھے ہیں یا رات کے اندھیرے میں آپ لشکر کشی کرتے ہیں، دیکھیں تجاوزات کا خاتمہ دن کی روشنی میں بھی ہو سکتا ہے، بہت اور طریقے ہیں، بہتر طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو مجھے نہیں پتہ کہ کون نادان لوگ جو ہیں ان کے مشیر ہیں، ہاں کون نادان لوگ مشیر ہیں، کیونکہ جو آپٹکس جا رہے ہیں نا وہ پوری دنیا میں یہ جا رہے ہیں کہ جی بلڈوزر چل رہا ہے۔ یہ بالکل وہ اس طرح کی، میں اس طرح کی مثالیں نہیں دینا چاہتا کہ لوگ جب موازنہ کرتے ہیں دیگر ممالک سے، تو یہ خدا نخواستہ پاکستان کی صورت نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے۔ مشرف دور میں دیکھا تھا کہ ماڈل ٹاؤن کا جو گھر تھا جہاں پر سے نون لیگ کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، مشرف دور میں دیکھا تھا کہ اس طرح کا کہ وہ بلڈوزر وغیرہ گئے تھے، آج پھر دیکھ رہے ہیں ہم یہ سب کچھ۔ میں ایک چیز عرض کروں، ایک چیز میں عرض کروں کہ دیکھیں وہ ایک دور تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن مشرف دور میں جو ہم بیرونی سرمایہ کاری کی بات کریں، 2007 اور 2008 کے اگر میں آپ کے ساتھ FDI کے فگرز شیئر کروں، دونوں مرتبہ 5.49 اور 39 تھے، اور وہ ریکارڈ جو ہے اس وقت کا بھی ریکارڈ تھا اور آج تک وہ ریکارڈ ٹوٹا نہیں ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں 5.5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بیرون ملک کی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن دیکھیں وہ ریکارڈ آج تک نہیں ٹوٹا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا خالص جمہوریت بحال ہوئی 2008 میں، 2013 میں نواز شریف صاحب آئے، وہ ریکارڈ نہیں ٹوٹا، 18 میں PTI کی گورنمنٹ آئی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سوال یہ کرنا چاہیے کہ کیوں بیرونی سرمایہ کار جھجک رہا ہے، کیوں پاکستان آنے سے گریزاں ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم نے اتنے تمطراق سے کہا جی یہ سعودی جو ہے ڈیلیگیشن آیا تھا، بڑی اس میں بات ہوئی، ابھی گئے UAE گئے ہیں، تو ہمیں یہ بتائیں کتنے MOUs تو خیر بہت ہی معمولی چیز ہوتے ہیں، کوئی لیٹر آف انٹینٹ سائن ہوا ہے، کوئی ڈیو ڈیلیجنس ہوئی ہے، کہاں پر سرمایہ کاری آ رہی ہے، اور اس کے آنے کا اس میں بھی پھر بہت سارے سوال ہیں کہ یہ نئے پروجیکٹس میں آ رہی ہے تو 80% رقم جو ہوگی وہ تو مشینری میں چلی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ مگر کشکول توڑ دیا ہے وزیر اعظم نے، عامر بھائی کشکول توڑ دیا ہے، اب یہ سیاسی بیان ہے۔ کشکول 24واں آپ IMF سے پیکج لینے جا رہے ہیں جو 7 سے 8 بلین ڈالر کا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان جو ہے مطلب ہے کہ جو ملٹائی لیٹرل ہیں ان کے ہم لوگ ہم کیوں لے رہے ہیں IMF سے یہ قرضہ؟ اس لیے لے رہے ہیں کہ جو دیگر ملٹائی لیٹرل جو ادارے ہیں، ورلڈ بینک ہوا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہوا اور دیگر ادارے، ان سے ہمیں آسانی سے قرضہ یا فنڈنگ ملنے لگے۔ تو ہمیں مطلب ہے کہ یا تو عوام بہت سادہ سمجھتے ہیں یا خود بہت سادہ ہیں ہمارے یہ جو رہنما ہیں، تو کم از کم بات جو ہے آبجیکٹیو یعنی کہ معروضی حقائق کے حساب سے بات چیت کرنی چاہیے، وہ بات کرنی چاہیے جو واقعی آپ کر رہے ہوں، عمل کچھ اور ہے، مطلب ہے دعویٰ کچھ اور ہے۔ تو میرے خیال میں لوگ اتنے سادہ نہیں ہیں، اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے، مین اسٹریم میڈیا کا دور ہے، تو میرے خیال میں غلط بیانی زیب نہیں دیتی، اور بالکل بتائیں کہ جی ہمیں قرضے کی ضرورت ہے، ہمیں قرضہ اتارنے کے لیے قرضہ چاہیے، ہمیں قرضوں کی قسط ادا کرنی ہے اس لیے ہمیں قرضہ چاہیے، اور اس کے بغیر ہماری گاڑی نہیں چلے گی، اور اس کے لیے ہمیں جو آسٹیرٹی یعنی کفایت شاری کرنی حکومت کو کرنی چاہیے، نہیں اسی پر آ رہا تھا کہ وہی اللہ تللے ہیں، وہی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، وہی عیاشیاں ہیں۔ تو جی آج تک تو نظر نہیں آ رہی، آج تک تو بالکل نظر نہیں آ رہی کہ یہ افضل اللہ خان صاحب کیوں ضروری تھا کہ آپ اپنے حزب اختلاف کے مرکزی دفتر کو توڑ دیں
ٹھیک ہے انکروچمنٹ ہو سکتی ہے, ہوگی, ڈیل کرنے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں. ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ جی آئیے ہم سے بات کریں, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دوسری طرف ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں بات کریں, پارلیمنٹ کا ماحول اچھا ہو. پارلیمنٹ کا ماحول اچھا بھی کبھی کبھی ہوتا نظر آتا ہے. دوسری طرف آپ یہ کرتے ہیں, تو ایسے تو ماحول اچھا نہیں ہوگا. آپ لوگ خود نہیں چاہتے کہ ماحول اچھا ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ان کا آفس جو ہے وہ نہیں توڑا گیا, یہ بات بالکل غلط ہے. اس کے اوپر جو باہر تجاوزات بنائی گئی تھیں وہ گرائی گئی ہیں, اور 2020 میں پہلی دفعہ جو ہے یہ ان کو ایشو ہوئی تھی وارننگ. اس کے بعد متعدد بار جو ہے وہ وارننگ دوبارہ دی گئی سی ڈی اے کی طرف سے, مگر ان کی کیونکہ وہاں پہ حکومت تھی اس وقت تو اس لیے شاید انہوں نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا. تو اب وہ روٹین میٹر تھا سی ڈی اے کا, وہ اور بھی جگہوں سے تجاوزات گرا رہے ہیں. اسلام آباد میں انہوں نے جو باہر ان کی بنی ہوئی تھیں چیزیں وہ گرا دی ہیں, اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا بھی نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دور میں ہمارے ایک ایسے موقع پر جہاں پر بات چیت کی اشد ضرورت ہے, جہاں وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لیے کانٹوں سے گزرنا ہوگا اور ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا, اور ملک کو ایٹمی قوت کی طرح معاشی ایٹمی قوت بنانا ہوگا, سب کو ملانے کی بات کر رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ ایسے حرکتیں کریں گے, ایسے کام کریں گے تو سب ملیں گے تو نہیں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو اسپیشل ایک اسٹیٹس دے دیتے ہیں کہ پاکستان کا قانون ان پہ اپلائی نہیں ہوتا, باقی سارے جو ملک میں یا باقی سارے جو اسلام آباد میں لوگ رہتے ہیں ان پہ اپلائی ہوتا ہے. پھر آپ کی بات درست ہے. بھئی یہ اس کو یو آر بلوئنگ اٹ آؤٹ آف پروپورشن. ایک روٹین میٹر تھا جس میں ان کی باہر کی پارکنگ وغیرہ توڑ دی جو انہوں نے غلط بنائی ہوئی تھی, جو ان کو نہیں بنانی چاہیے تھی. اچھا. اور بالخصوص اس پارٹی کو جو سارے پاکستان کو پریچ کرتی رہتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, جاپان کا نظام ایسا ہے, فن لینڈ میں جو ہے وہ لوکل باڈیز ایسی ہیں, امریکہ میں یہ ہے. تو اس کے بعد یہ خود اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. دو ایڈیشنل فلور بنا لیے ادھر ریزیڈینشیل ایریا میں, باہر جو ہے وہ ساری گلی اس کے اوپر انہوں نے اپنے پورے اسلام آباد میں اور کہیں پر بھی نہیں طریقہ تو نہیں ہے. پورے اسلام آباد میں کہیں پر بھی نہیں ہے کوئی کچی آبادیاں نہیں ہے, پورے اسلام آباد میں نقشے کے بغیر گھر نہیں بنے. پورے اسلام آباد میں جب مسلم لیگ نون کا ہیڈ کوارٹر جو ہے انہوں نے گرایا, انہوں نے لاہور میں ہمارے ایک آفس کو گرایا, ہمارے ایک لیڈر ہے ان کے گھر کو گرایا, تو تب بھی مطلب کہ تب آپ لوگوں نے کسی نے آواز سب نے کہا تھا, سب نے کی تھی, سب نے پارکنگ توڑ دی ہے تو اس کو اتنا بڑا ریس کر دیا. ہمیں خود یاد ہے سر, ہم نے کی تھی بات, ایسا نہ کریں. اس کو میری گزارش سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جی نہیں آئے گی انویسٹمنٹ کیونکہ حالات نہیں ہے, یہ تو آپ ویٹ کر لیں نا. ابھی پلیج ہوا ہے, کچھ مہینے گزرنے دیں. آج ہم نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو $55 بلین کی تھی وہ سی پیک کی ہم نے کی. اس کے مقابلے میں آج تک کسی نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کی پاکستان میں. اچھا, اور آگے میاں نواز صاحب جو ہے ان کی حکومت میں ہو چکا ہے, دوبارہ بھی انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. شوکت یوسف زئی صاحب, سر کے پی کی حکومت نے بجٹ پیش کر دیا اور وفاق سے پہلے پیش کر دیا, تو ابھی تو اندازے بھی نہیں لگائے جا سکتے کہ کتنا پیسہ وفاق آپ کو دے گا. جو آپ کے ڈیوز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن پہلے سے کر دیا, پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں. تو آپ لوگوں نے سیاسی ایک داؤ پیچ کھیلا ہے. دیکھیں ہر صوبہ اپنا بجٹ پیش کرنے میں آزاد بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ دیکھیں وفاق نے تو آج تک کبھی بھی, کیونکہ زیادہ تر حکومتیں رہی ہیں پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی, اور انہوں نے کبھی بھی اپنے جو مخالف جماعت رہی ہے یا ان کی اپنی جماعت رہی ہے, کبھی بھی انہوں نے صوبوں کو وہ حق نہیں دیا جو ان کا حق بنتا ہے. تو دیکھیں آج اگر علامین صاحب کا جو اقدام ہے وہ دیکھیں انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا. ویسے بھی کوئی قانونی پابندی تو تھی نہیں, ٹھیک کہ آپ صوبہ جو ہے وہ بعد میں کرے گا, وفاق پہلے کرے گا, یہ کوئی قانونی قدر نہیں ہے اس کے اندر. لیکن ایک چیز جو علی امین صاحب نے وہ کی, وہ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ٹیکسوں میں کمی کی ہے. ہر چیز میں آپ دیکھیں, چاہے وہ انتقالات ہوں, چاہے پراپرٹی ٹیکس ہو, چاہے اور کسی بد میں ہو, کافی یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں یوسف صاحب کہ کمی کی ہے. کس طرح سے اندازے لگائے گئے ہیں, کیونکہ ابھی تو یہی نہیں پتا نا کہ پرسنٹیج تو ہمیں پتا ہے, لیکن وہ اماؤنٹ کتنا ہوگا یہ تو ہمیں نہیں پتا نا. تو کس طرح سے اندازے لگائیں گے؟ اماؤنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, دیکھیں اس وقت 1800 ارب سے زیادہ ہمارا صرف این ایف سی کا وہ ان کے ذمہ ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فگرز کیا ہوگی, تو تقریباً کوئی 12.9
जो है ना वो 112 तकरीबन ये बता रहे हैं ना जी कि हमारे पास बनेंगे। तो हमने तो जिस तरह अली अमीन साहब ने कहा कि 1100 पे हमने बजट बनाया है, तो हमने तो वैसे भी नीचे रखा है, हालांकि हमारा ज्यादा बनता है और वो जो वफाक शो करेगा वो उसमें भी ज्यादा शो किया गया है। ठीक। लेकिन जो चीजें हमने रखी हैं, देखिए हमने अपनी प्रायोरिटी सेट की है। सर हम उस सारी प्रायोरिटी से हुकूमत पहले जो है एक चीज़ और मैं दूसरों के पीछे अर्ज तो कर नहीं दूं भाग आपकी सकते खिदमत ना। में, हमारे पास भी मिनरल्स हैं, हमारे पास जंगलात हैं, हमारे क्योंकि आपको ये नज़र आ रहा है कि वफाक आपको वो पैसे नहीं देगा जो, या नहीं दे सकता, उसके पास गुंजाइश ही नहीं है, और आपको डिलीवर भी करना है। हो सकता है कि ये जो आपकी लड़ाई चल रही है, तो आपने पहले से अपना प्लान दे दिया कि ये हम करने जा रहे हैं, कल को आपके पास कहने के लिए होगा कि वफाक ने हमारे पैसे दिए इसलिए हम ये नहीं कर सके। तो ये एक सियासी आपकी हिकमत अमली है। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये तो हम बाद में भी क्लेम कर सकते हैं ना, अगर वफाक नहीं देगा, लेकिन वफाक तस्लीम तो करता है, वो इस इनकार तो नहीं कर सकता है। वफाक की जी हम नहीं करेंगे, अब या हम नहीं दे रहे हैं या हमारे जिम्मे नहीं है, वो तो इनकार नहीं कर सकता ना वो, क्योंकि एजेंट काजी फार्मूले के तहत हमारा जो भी क्लेम बनता है वो तो वफाक तस्लीम करे। सीसीआई की उस मीटिंग में सब चीजें तय हो चुकी है ना, तो उसके मुताबिक एजेंट काजी फार्मूले के मुताबिक हमारे जो बकाया जाते हैं वो तो वफाक मानता है और मानना चाहिए उनको, आईनी हक है ना हमारा। ठीक है, आपका आईनी हक है, मगर आमिर जैसा हमारी प्रायोरिटी सेट करना ये सूबाई हुकूमत का काम है, और ये पहली दफा अच्छा इकदाम किया। दूसरे सूबों को भी चाहिए कि उनकी जरूरियात क्या है, लोगों को क्या चाहिए और लोग क्या चाहते हैं, उस हिसाब से अपने प्रायोरिटी सेट की है उन्होंने। आप देखें, नौजवानों को 1 लाख नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किया उन्होंने। जी 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 बिल्कुल, सरप्लस बजट दिया है आपने, सरप्लस बजट दिया है, टैक्स कम कर दिए, नौकरियों की बात कर रहे हैं, बेहतरीन बजट है देखने में। लेकिन आमिर जिया साहब, ये तो मामला हमेशा रहा है कि अगर हम रिकॉर्ड देख लें कि जो सीसीआई में तय किया जाता है वो एक परसेंटेज तय की जाती है, फिर आखिर में देखा जाता है कि टैक्स कलेक्शन कितनी हुई, उसमें से कर्जे कितने दिए, जो बाकी फिर पैसा बचता है उसमें से फिर सूबों का हिस्सा जाता है, तो एक परसेंटेज होती है। तो पीटीआई को ये नज़र आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को शायद काम नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने पहले से एक ऐसा प्लान बना दिया कि अगर वो हमें काम नहीं करने देते तो सियासी तौर पर हम सेफ हो गए। आमिर जिया साहब, देखिए पहली बात तो ये कि केपी जो है बड़ा हसास सूबा है, और वहाँ पे जो आपको पता है कि दहशतगर्दी का बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता बतौर पाकिस्तानी कि हमारे कहते हैं बाहम कितनी लड़ाई हो रही हो, सियासी चपकलिश हो रही हो, तो वफाकी हुकूमत ऐसा इकदाम करेगी, मैं ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि खुदा न खास्ता अगर मसूद ये चीज़ हो जाती है तो आप सोचें कि कितना बड़ा एक और फजीता। पाकिस्तान इस वक्त तदाद की जद में है, मुश्किलात की जद में है, बहुत ज़्यादा महाजराई है। तो वफाकी हुकूमत की जो काम बनता है वो ये कि उस आँच को कम करे। तो खुदा न खास्ता अगर इस तरह की भी अक्लमंदी इन्होंने सरजद कर दी तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है। तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा और मैं पूरी उम्मीद रखूंगा कि ये इस तरह की इकदाम नहीं होना चाहिए कि जो जिस सूबे का हक है। और इस हवाले से भी जाहिर है कि जितनी, अब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आपकी टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होती है उसके हिसाब से फिर आप उसको तकसीम करते हैं, वो फॉर्मूला एनएफसी के हिसाब से तय हुआ है, 18वें तरमीम ने उसकी गारंटी दी हुई है। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए असूली तौर पे, और मैं नहीं समझता अगर ये करेंगे तो एक और पाकिस्तान के लिए महाज खोल रहे होंगे। देखिए अभी फिर वो होगा ना कि शोर मच रहा है कि जी पीटीआई के दफ्तर की, इस्लामाबाद के दफ्तर की हम बात कर रहे हैं। देखिए इस पर कोई मुखालफत नहीं करता कि तजावुज़ात के खिलाफ जो है इक़दामात ना किए जाएं, बिल्कुल किए जाएं, लेकिन अगर आप सही काम भी गलत तरीके से करते हैं ना तो मुतनाज़ा बन जाता है। हम जैसे लोग गुजारिश करते हैं कि तनाज़ा खड़ा करने से गुरेज करें, कोई ऐसा तरीका करें कि वो इंसाफ होता हुआ भी नजर आए। मुझे एक जुमला और कहने थे, वो क्योंकि उसकी तजावुज़ात की बात हो रही है, को मेरा और आपका ताल्लुक कराची से है, तो एक हमारे यहाँ ख़याबान शादी होती है बिलावल हाउस के सामने, है ना, होती है ना, तो वहाँ पे एक जंगला बिलावल भी है और दीवारें बिलावल भी है, और रोड के ऊपर वॉच टावर बना हुआ है ना, साइड रोड, तो भाई मतलब ये भी होता है पीछे की 3-4 साइड रोड है, नहीं खयाबान शादी के ऊपर उसके एक ट्रैक के ऊपर जो है वॉच टावर्स बने हुए। तो भाई ये तो वो मुल्क है कि जिसके पास इक़्तिदार होता है, जोर होता है, डंडा होता है, वो कुछ भी कर सकता है। ये नून लीग ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया, पीटीआई ने भी किया। आम आदमी जो है उसके घर जो है वो बेचारे के कच्चे मकान तोड़ दिए जाते हैं, यूं चुटकी बजाते में टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, लेकिन मेरा अर्ज ये करना है कि अच्छी तरह से करें, बिल्कुल खात्मा करें, लेकिन इंसाफ नजर आए होता हुआ। ठीक है अफजानुल्लाह साहब, आपकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत जो है वो नए केसेस बनाने जा रही है।
عمران خان صاحب پر، تحریک انصاف کی قیادت پر آپ لوگ تو یہ کہتے تھے جو کیسز ہیں وہ ہم نے نہیں بنائے، انہوں نے 9 مئی کیا اس کے کیسز ہیں یا پہلے کے کیسز ہیں یا توشہ خانہ یہ وہ فلانا دھماکہ یہ نگراں حکومت کے دور میں بنے، تو اب آپ لوگ باقاعدہ کیسز بنانے جا رہی ہیں؟ دیکھیں ابھی اس کے اوپر کوئی اعلان تو ہوا نہیں ہے، تو کر دیا عظمیٰ بخاری صاحبہ نے، ہو جائے گا بات، ہو جائے گی بات، اعلان کر دیا؟ میں نے نہیں سنا، اگر وہ بنانے جا رہے ہیں تو پھر جو ریلیونٹ معاملات ہوں گے اسی کے اوپر جو ہے وہ ان کے خلاف کیسز بنائے جائیں گے. اس کے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ان کے دور میں اگر کوئی غلط کام ہوئے ہیں تو اس کو نہیں، وہ عمران خان صاحب جو جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہیں، لیڈرشپ سے بات کرتے ہیں، وہ باہر آ کے بات کرتے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ وہ کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کیسز بنتے ہیں. دیکھیں اگر کوئی وہ فیک نیوز پھیلائیں گے، وہ اگر جھوٹ بولیں گے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے. ابھی بھی میرے بھائی نے یہ کہا کہ یہ 12 ارب روپے انہوں نے رکھے ہیں 1 لاکھ لوگوں کے لیے. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ سارا پیسہ دیں گے ان لوگوں کو جو جا کے سوشل میڈیا پہ اپنے اوپوننٹس کو گالیاں دیں گے. انہوں نے پچھلا بھی یہی کیا تھا کہ 30-40 ہزار بندہ اس کے پختونخوا کے بجٹ سے پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کے اوپر جو ہے وہ صرف ہو رہا تھا. یہ اب دوبارہ وہی والا کارنامہ انجام دینے جا رہے ہیں. اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سرکار کا پیسہ لیں اور آپ اپنے پارٹی کی اس کے اندر ایڈورٹائزمنٹس شروع کر دیں، اس طرح پورا ایک گروپ بنا دیں. پھر اچھا یہ عامر بھائی نے یہ فرمایا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، تو یہ بتا دیں وہ کون سا والا فلیور انصاف کا ہے جو ان کو پسند ہے. کیونکہ ایک طرف وہ جو ہے تجاوزات گرانا انصاف ہونا ہی ہے. اگر ناجائز تجاوزات آپ نہیں گرائیں گے تو پھر تو انصاف نہ ہوا. دوسری طرف آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر کراچی میں کہیں ہے تو پھر اس کا مطلب اسلام آباد میں بھی ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کی تاریکی میں میری سمجھ میں نہیں آئی. تجاوزات گرانا ایک آفس ٹائمنگ ہوتے ہیں نا ایک ادارے کے، وہ اسی میں کام کرتا ہے. کوئی اور طریقہ ہو سکتا تھا، ان کی قیادت کو انگیج کر لیتے، بات چیت کر لیتے، ان کو موقع دیتے کہ یہ اپنی چیزیں ہٹا لیں. نوٹس تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ملے ہی نہیں، جو آنر تھا پچھلا اس کو نوٹس صرف ہوئے، ان کو نوٹس صرف نہیں ہوئے، تو کوئی بہتر طریقہ ہو سکتا تھا. بہرحال آپ نے بات کی میڈیا بجٹ کی، تو آپ کو پتا ہے کہ پنجاب حکومت کا میڈیا بجٹ کتنا ہے اور سندھ کا کتنا بجٹ ہے جو انفلوئنسرز پر اور سوشل میڈیا پہ خرچ ہوتا ہے. تو اس کے مقابلے میں شاید کے پی کا بجٹ کم ہی آپ کو معلوم ہوگا. ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں اس پر. ویلکم بیک. ہم مسلسل حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اپوزیشن کو اپنے ساتھ انگیج کریں، ٹمپریچر کو نیچے لے کر آئیں. اگلا مہینہ بجٹ کا ہے اور اس بجٹ کے لیے عمران خان صاحب نے جیل سے یہ پیغام دیا ہے کہ نہ تو اسمبلی کے اجلاسوں کو چلنے دیں گے، نہ بجٹ اجلاس کو چلنے دیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو بھی تشویشناک ہے. سر شوکت یوسفزئی صاحب، اگر وفاقی حکومت انگیج نہیں کرتی تو کیا ہوگا 15 دن کے بعد؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بدقسمتی ہے کہ وفاقی حکومت ایک طرف مفاہمت کی بات کر رہی ہے، دوسری طرف جو ان کی انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ ہے پی ٹی آئی کے خلاف وہ جاری ہے. اب تو یہ چھوڑیں، اب تو پنجاب حکومت نے بھی شروع کر دیا، آپ نے بھی بتایا. تو یہ جو چیز ہے کہ ایک طرف آپ صحافیوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ جی آزادی صحافت پہ آپ قدغن لگا رہے ہیں، آتش عزت کا بل لا کے کالا قانون لا رہے ہیں. دوسرا آپ جو ہے نا یہ کہہ رہے، میرے بھائی نے کہا کہ یہ انفلوئنسرز کو کر رہے ہیں تاکہ اپنی پبلسٹی کریں. ہمیں تو پبلسٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے تو ویسے ہی ورکر جو ہے وہ اتنے زیادہ ماشاءاللہ سوشل میڈیا اتنا سٹرانگ ہے. یہ دیکھیں کہ نواز شریف کی تصویر جو سرکاری آٹے کے اوپر لگائی گئی، پھر اس کے بعد ابھی جو ایمبولینس میں نے اس دن دیکھی مریم بی بی کی تصویر لگی تھی اس کے اوپر، تو ان کو پبلسٹی کی ضرورت ہے. ابھی یہ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے سیکھیں. کم خرچ بالا نشین والا قصہ ہے. لیکن اب یہ بتائیں نا کیا ہونے جا رہا ہے 15 دن کے بعد؟ کیسا جذبہ ہوگا کہ وہ بغیر پیسوں کے کام کریں؟ ہمارے تو رات دن لگے ہوتے ہیں بیچارے، ورکرز ہیں، ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہیں، ان کو یہ غدار ڈکلیئر کر رہے ہیں، ان پہ یہ مقدمے بنا رہے ہیں. کبھی ابھی تک تو یہی شوشہ تھا نا کہ جی 9 مئی کے واقعات. بھائی 9 مئی تو ہم خود کنڈیم کر چکے ہیں. سر 15 دن کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ بٹن کس کا ہے، صوبہ کس کا ہے، صوبائی خود مختاری کیا ہوتی ہے؟ میرا منسٹر جو ہے لوگوں کو روک رہا ہے. بتائیں اس کا مطلب ہم تو ساری پارٹی تو اس میں ملوث نہیں ہے نا.
ٹھیک ہے اگر 9 مئی میں کوئی ملوث تھا تو کیوں 1 سال گزرا، کیوں تحقیقات؟ وہ سوال اپنی جگہ ہے سر، وہ بالکل ہم حکومت سے پوچھ رہے ہیں. میں تو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں دوسری بات میں علی امین صاحب کے اوپر آتا ہوں. علی امین گنڈا پور صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، وفاق کو آپ مجھے بتائیں. ہمیں بھی وفاق کی ضرورت نہیں ہے. ہم بتائیں گے بٹن کس کا ہے، صوبہ کس کا ہے، صوبائی خود مختاری کیا ہوتی ہے. اگر وہ بات نہیں کر رہے تو پھر ہم بتائیں گے. کیا بتائیں گے؟ دیکھیں میں آپ سے بات بتاؤں، یہ جو ہوتا ہے نا، جب آپ کسی کو دیوار سے لگائیں گے نا، اور دیوار سے لگائیں گے تو پھر آپ کو ظاہر ہے کوئی اچھے پھول نہیں برسائے جائیں گے، یا آپ کے بارے میں کوئی اچھے الفاظ نہیں استعمال ہوں گے. یہی تو ہم چاہتے ہیں نا، یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ وفاق جو ہے کچھ سیکھے. جو کچھ وفاق نے کیا، پہلے تو الیکشن اگر اس طرح الیکشن کرانے تھے تو نہیں کراتے. اگر اتنا خوفزدہ تھے کہ جی عمران خان جیل میں ہوگا، اس کا بلہ بھی چھینا جائے گا، پھر جو ممبران آزاد کھڑے ہوں گے وہ بھی ہم سے جیتیں گے، تو پھر تو الیکشن ہی نہیں کرانا چاہیے. سر کیا بجلی بند کر دیں گے؟ کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں، ہم کبھی دیکھیں بجلی کا ایشو ہمارے ساتھ شروع سے آ رہا ہے. ہم 1 روپے 32 پیسے پہ، ہم غالباً 1 روپے کچھ پیسوں پہ ہم سے خریدی جاتی ہے بجلی خیبر پختونخوا سے جی. اور اس کے بھی جو ہے نا ہمیں کوئی پیسے پورے نہیں ملتے. اور جب ہم خریدتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ ٹھیک ہے سر، وہ آپ کی بات اپنی جگہ ہے. آپ اپنے حق کی بات کرتے تو ہم وہ بات کرتے ہیں نا. آپ یہاں پر دوسری بات کہہ رہے ہیں. سر آپ عرض کرنا چاہتا ہوں نا، آپ میری بات پوری سن لیں، میں اسی پہ آنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہم جب انسان تنگ آ جاتا ہے، وہ تنگ آمد بجنگ آمد، یہ تو ایک محاورہ ہے نا. تو ہمارے پاس کیا، آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں اگر آپ ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے ہیں. جب گندم کی شارٹیج آ جاتی ہے خیبر پختونخوا میں تو اٹک پہ جو ہے نا پل لگ جاتا ہے، برج لگ جاتا ہے، بلاکیٹ لگ جاتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں گندم نہیں جائے گی. آٹا بیچارے کوئی اگر پنڈی اسلام آباد سر میں نے سب مان لیا، میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں 15 دن کے بعد کریں گے کیا؟ کیسے بتائیں گے صوبائی خود مختاری؟ دیکھیں ہم کوئی آتنکواد نہیں ہے، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے حق کی بات کی ہے اور پورا خیبر پختونخوا اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو ظاہر ہے حکمت عملی صوبائی حکومت کی ہوگی اور اسی حکمت عملی پہ انشاءاللہ تعالی ہم عمل درآمد کرا کے دکھائیں گے. صرف ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ملک مشکل میں ہے اور یہ جو غدار کہنے کا سلسلہ یہ بند ہونا چاہیے. ایسا کوئی سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے کہ جی ہم نے کوئی آزادی چاہیے کہ جب ہم ملک سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. پاکستان ہمارا ہے، سب سے زیادہ محب وطن پختون قوم ہے، وہ کبھی بھی پاکستان سے الگ نہیں ہوں گے، یہ تو کسی پر نہیں ہونا چاہیے یوسف زئی صاحب، خسارے میں نہیں ہونے دیں گے. کبھی بھی ہم تو اس حق میں کبھی نہیں رہے کہ کسی کو غداری کے سرٹیفکیٹ دیے جائیں. بیٹھے لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں صوبے کے ساتھ اور اس عوام کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں ذرا عامر ضیاء صاحب سے اس بیان پر، عامر ضیاء صاحب یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ذرا ناپ تول کے بات کرنی چاہیے. یہ اس کو بھی ہم سیاسی بیان سمجھیں یا یہ واقعی کوئی خطرناک بات ہے؟ بہرحال ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جب اس طرح کی بات کرے گا تو پاکستان سے باہر بیٹھے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. ایسی صورت میں وفاقی حکومت کو انگیج کرنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں جی ان کے پاس وقت نہیں ہے بات کرنے کا، تو نہ ہو پھر 15 دن کے بعد ہم بتائیں گے. تو کیسے اس بیان کو ہم سمجھیں؟ جی مسعود، یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ہماری سیاست سے اعتدال جو ہے یا میانہ روی جو ہے وہ رخصت ہو گئی ہے. آپ جس بھی سیاستدان کو دیکھیں کہ وہ لگتا ہے کہ زبان ہے اور زبان کے آگے میدان ہے اور وہ دوڑائے چلے جا رہے ہیں نا گھوڑے کی طرح. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بجائے اس کے کہ چیزوں کے سہل ہونے کی طرف جائیں، مسئلہ ریزالو ہو رہا ہو، حل ہو رہا ہو، اس میں مزید جو ہے پیچیدگی آ جاتی ہے. تو میرے خیال میں جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل پلیئرز ہیں، حزب اختلاف ہو، حزب اقتدار ہو، ان کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. حتیٰ کہ جب وہ ٹی وی پہ بھی آ کے بات کر رہے ہوں، مطلب ڈسکشن بھی کر رہے ہوں، ایک عوامی جلسے سے تقریر بھی کر رہے ہوں، تو میانہ روی بہتر ہے. ہمیں چیزوں کو اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں لے کے جانا چاہیے کہ جہاں پر آپ لوگوں میں اشتعال مسلسل پیدا کرتے رہیں، لوگوں کو غصہ دلاتے رہیں، جھنجھلاہٹ میں مبتلا رکھیں اور پھر جا کے چیزیں جو ہیں مزید تصادم کی طرف جائیں. اس میں بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت کو بڑے احتیاط سے بات کرنی چاہیے، لیکن واقعی حکومت کا زیادہ ایک میں سمجھتا ہوں کردار ہونا چاہیے چیزوں کو ایز آؤٹ کرنے میں. کیونکہ پی ٹی آئی
صحیح یا غلط وہ سمجھتی جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب اس کا ازالہ کیا ہوگا, اس کو کیسے اس چیز کو ایڈریس کیا جائے گا. تو واقعی حکومت کو پھر بھی میں وہ عرض کروں گا کہ جناب اس طرح سے اقدامات کریں. یقیناً کہ جو لوگ 9 مئی میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, لیکن ایسا نہ ہو کہ کوئی بے گناہ پکڑا گیا ہو وہ بدستور جیل میں رہے, وکٹمائزیشن نہ ہو, جھوٹے کیسز نہ بنے. اب دیکھیں ایک بڑا جو خطرناک رجحان ہوا ہے, جو بھی پنجاب حکومت نے اعلان کیا کہ ہم مزید کیسز بنائیں گے اور جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, واقعی فوج کے خلاف پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے. لیکن تاثر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی ایک مقبول سیاسی جماعت بمقابلہ جو ہے آپ پاکستان کا جو سب سے منظم, سب سے رسپیکٹڈ, مضبوط ادارہ ہے اس کے سامنے کھڑا کریں. اب یہ جو نیریٹو ہے, یہ جو بیانیہ ہے, از خود ایک بڑا میرے خیال میں خوفناک بیانی ہے, غلط بیانی, چاہے حکومت کی طرف سے ہے چاہے کسی اور طرف سے ہے. بات یہ ہونی چاہیے کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے پاکستان کی, جو بھی مرکزی دھارے کی سیاسی جماعت ہے, وہ کسی ادارے کے خلاف نہیں اس کو سمجھا جانا چاہیے. بالکل اس طرح جیسے ادارہ اس کے خلاف نہیں ہے, ادارہ اپنا کام کرتا ہے, اپنی آئینی حدود میں کام کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں چیزوں کو بجائے سلجھانے کے الجھا رہی ہیں. ہمیں پاکستان بندگلی میں آ گیا ہے سیاسی طور پہ, ہمیں اس کو نکالنے کی سبیل کرنی چاہیے. بڑی مشکل صورتحال ہے, لوگ بڑے دکھی ہیں, لوگ بڑے پریشان ہیں معاشی اس کا جو ان پہ بوجھ پڑ رہا ہے, پھر اس میں سیاسی ابتری ہے, انہیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے. تو بڑے ایک وار فوٹنگ کے اوپر جنگی بنیادوں پر اقدامات کریں کہ پاکستان میں مسئلہ ریزالو ہو اور ہم پاکستان کو فوکس طریقے سے. ٹھیک ہے, میں اس پر آتا ہوں کہ کر کیوں نہیں پا رہے عامر صاحب, میں اس پر آتا ہوں کہ کیوں نہیں کر پا رہے. ڈیفینیٹلی ہر بچے کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونا چاہیے, کس طرح ٹمپریچر نیچے آ سکتا ہے, کس طرح CBMs ہو سکتے ہیں, کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا. کیا افضل اللہ صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک محب وطن جماعت ہے اور تحریک انصاف جو ہے اس کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے, ملک میں ٹمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انگیج کرنے کی تو ان کو بہت دفعہ کوشش کی گئی ہے, اور یہ بار بار انگیج کرنے کا کہنے سے جو ہے وہ انگیج کوئی ہو نہیں جاتا. اگر ایک طرف سے کوئی انگیج ہونا ہی نہیں چاہتا تو آپ اس کو زبردستی تو ٹیبل پہ لا کے نہیں بٹھا سکتے. جہاں تک حب الوطنی کا بات ہے تو میں ظاہر ہے میں کسی کی بھی حب الوطنی کے اوپر تو شک نہیں کرنا چاہوں گا, مگر اگر کوئی ظاہر ہے اس طرح کی باتیں کرے جو اس طرح کی آج کل یہ کر رہے ہیں, مطلب سارا کچھ ٹھیک تھا 2018 سے 2022 تک, حکومت ان کے پاس تھی تو سب واہ واہ تھی. اب کیونکہ حکومت نہیں ہے تو پاکستان ٹھیک نہیں ہے, اور جو یہ ہم یہ کر دیں گے, ہم بجلی بند کر دیں گے. بھائی آپ 4 مہینے 5 مہینے ہائیڈل بجلی چلتی ہے, اس کے بعد پھر آپ بجلی کہاں سے لائیں گے؟ 4-5 مہینے کے بعد ہائیڈل بجلی تو ختم ہو جائے گی جب پانی آنا بند ہو جائے گا. تو یہ مطلب عوام کو بات بھی غلط بتاتے ہیں, اور مسلسل یہ نفرتیں جو ہیں ان کا بیج بو رہے ہیں, اور مسلسل ان کا وہی ایک ہمیشہ سے ایک وہی رہا ہے کہ ہم گرا دیں گے, ہم جلا دیں گے, ہم تباہ کر دیں گے. بھئی آپ کوئی قوم کو کوئی اچھی چیز بتائیں, کوئی لوگوں کو کسی اچھے اس پہ لگائیں. آپ جو نوجوانوں کو بھرتی کرتے ہیں ان سے گالیاں دلواتے ہیں. مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا. جو ٹرول آرمی والا گیم ہے کسی نے نہیں کیا. کوشش کی ہے. ان کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, فارم 47 وہ ہاتھوں میں لیے گھوم رہے ہیں, فارم 47 فارم 45 کا مسئلہ ہے. ٹربیونلز جو ہیں وہ چل نہیں پا رہے. الیکشن کمیشن سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ریکارڈ دیں, تو بہت سی جگہ پہ ریکارڈ فراہم نہیں کیا جا رہا. تو ان کا مسئلہ تو نہ الیکشن کمیشن میں سنا جا رہا ہے, نہ پارلیمنٹ میں اس پہ بات ہو رہی ہے, نہ حکومت اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو کہاں انگیج کیا آپ نے؟ ان کی قیادت جو جیل میں بند ہے, خواتین بند ہیں, آپ نے ان کو بند رکھا ہوا ہے, نہ چھوڑتے ہیں نہ مقدمہ چلاتے ہیں. کہاں انگیج کیا ہے آپ نے؟ تو پھر 9 مئی والوں کو چھوڑ دیتے ہیں, 9 مئی والوں کو چھوڑ دیتے ہیں آپ, اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. سر جو یہ کیا ان کو مطلب دیکھیں یہ ایک میری گزارش سن لیں, میری 1 منٹ گزارش آپ سن لینا. دیکھیں بات یہ ہے, یہ بار بار انگیج کرنے سے انگیج ہوتا نہیں نا کوئی. تالی 2 ہاتھوں سے بچتی ہے, ایک ہاتھ سے تالی نہیں بچ سکتی. آپ جو مرضی کر لیں. ہم نے جب اپوزیشن میں تھے ہم نے کہا ہم چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہم حکومت میں آئے, ہم نے پھر دوبارہ کہا. پرائم منسٹر نے فلور آف دا پارلیمنٹ پہ کہا. آگے سے وہ مسلسل یہی چل رہا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم دعویٰ بول دیں گے, ہم حکومت گرا دیں گے. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ بیٹھیں, میری گزارش سن لیں, میری گزارش 2 منٹ سن لیں. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا نا. بات یہ ہے کہ RTS والی حکومت تو ٹھیک تھی, انہی کا کیا ہوا یہ ہائیبریڈ نظام ہے. یہ بیج یہی بوگے گئے تھے جو آج ایک تناور درخت بن گیا. یہ اس وقت اپنی حکومت کے چکر میں انہوں نے سارا غلط کام کیا, ملک کا بیڑا غرق کر دیا. آج جب ملکی نظام خراب ہو گیا ہے, جمہوریت کمزور ہو گئی ہے, تو یہ پھر شکایت کس بات کی کر رہے ہیں؟ تو پھر ہم بھی کر رہے ہیں. اور ابھی آج ان کو جو ہے وہ مل جائے موقع واپس حکومت میں آنے کا, یہ کسی تو آپ کہہ رہے ہیں پھر یہ کام ہم بھی کر لیں,
کوئی فرق نہیں پڑتا, انہوں نے کیا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ دیکھیں آپ اس کو خود اپنے نا مطلب لیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام ٹھیک کرنے کے لیے, میں گزارش سن لیں, یہ نظام ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ریفارمز کرنی پڑیں گی لیجسلیٹو, اور ایک سسٹم کو مزید بہتر کرنا پڑے گا. اس کے لیے تمام پارٹیوں کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ جی میں گنڈاسا لے کے کھڑا ہو جاؤں, جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہوگا, ورنہ تو میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. بھائی آپ نے پہلے کرتے کرتے آپ اڈیالہ پہنچ گئے ہیں, ابھی آپ اور کیا کر لیں گے؟ جی شوکت یوسفزئی صاحب, کیا کہیں گے آپ؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انگیج ہو رہے نہیں چاہتے. تو میں کہہ رہا ہوں کہاں انگیج کیا؟ یہ نالائق لوگ ہیں, بکلاٹ کا شکار ہیں, ان کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ دیکھیں ان کے جواب سنیں آپ. یہ دیکھیں نا, یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ سارے سب کچھ جو ہے نا ٹاک شو کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں, اور ٹاک شو میں بھی تھکے ہوئے لوگ آتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. نہیں عفنان اللہ صاحب تو بڑے زبردست مقرر ہیں, بڑی زبردست. نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان کی بات نہیں, میں اوورال بات کر رہا ہوں کہ جب یہ شوشہ چھوڑا گیا کہ جی مذاکرات کر رہے ہیں ہم, اور پھر ایک دم شروع ہو گئے کہ جی ان کے ساتھ کون مذاکرات کرتا ہے, یہ تو مذاکرات کر ہی نہیں سکتے. یہ تو دیکھیں مذاکرات ایسے نہیں ہوتے, اس کے لیے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے, ایک میدان بنانا پڑتا ہے, ایک ماحول انوائرمنٹ کریٹ کرنی پڑتی ہے. یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ آپ مینڈیٹ بھی چھین لیں, لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈال دیں, مقدمات بھی نہیں چلائیں, اور پھر آپ کہیں کہ جی ہماری بات مانیں. تو ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ اور عوام تو ہمارے ساتھ ہے. اس سارے عوام 70% عوام جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کریں, کیا وہ سارے غدار ہیں؟ سارے وہ مطلب اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑے پاکستان میں بہت ساری تاریخیں ہم نے دیکھی ہیں, اور یہ تاریخیں نہ دہرائی جائے تو اچھا ہے. پاکستان کو چلنے دیا جائے. اور کیسے چلے گا؟ ایسے تو نہیں چلے گا نا کہ آپ کہیں کہ جی اگر پرامن جلوس نکالے پنجاب میں تو آپ کہیں نہیں نکالے, ان کو مارو اور جیلوں میں ڈالو. اسلام آباد میں آپ اجازت نہیں دیں گے سیاسی سرگرمیوں کی, تو پھر تو ایسا کہیں کہ جی یہاں سیاست نہیں ہوگی پاکستان میں, تو ٹھیک ہے بس سیاست کو ختم کر دیں. اگر سیاست ہے تو پھر سیاسی سرگرمیاں ہوں گی, اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کہاں اب آپ کے دفاتر موجود ہیں؟ خیبر پختونخوا میں موجود ہوگا, سندھ کا میرے خیال میں کراچی کا آپ کا بند پڑا ہوا ہے, پنجاب کا آپ کا دفتر بند ہے, اسلام آباد کا آپ کا دفتر اب توڑ دیا گیا ہے. تو کیا صورتحال ہے اس وقت سیاسی ایکٹیویٹیز کی آپ کے یہاں؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ یا تو یہ کہیں کہ جی سیاست ختم ہو گئی ہے, آپ نے سیاست نہیں کرنی. ایک طرف ہم سے کہتے ہیں کہ جی مفاہمت کریں, ملک مشکل میں, دوسری طرف ان کے لوگ کہتے ہیں یہ تو غدار ہیں. یہ تو پہلے تو آپ اپنی صفوں کو بھی درست کریں نا, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ نے مشرف کو, جنرل مشرف کو آپ نے کہا پاکستانی فوج کا جنرل تھا, آپ نے کہا پاکستان میں نہیں اترے گا, اس کے جہاز باہر بھیجو. تو یہ پاکستان کے ساتھ یہ کوئی محب وطنی تھی. آج وہ شخص جو ہے وہ تمام جتنے اس کے کیسز تھے ختم ہو کے وہ پاکستان واپس آ گیا, اور یہاں تک کہ نادرا شادرا سارے ادھر پہنچ گئے ایئرپورٹ پہ اس کے لیے. تو یہ کون کر رہا تھا, یہ کون کر رہا ہے آخر, یہ بتائیں. 4 ہفتوں کے لیے کیا تھا اور 4 سال گزار کے واپس آیا, اور کسی نے پوچھا تک نہیں کہ بھئی آپ تو 4 ہفتوں کے لیے گئے تھے, یہ اپنے 4 سال کیسے گزار دے غیر قانونی طور پہ. پھر اس طرح دیکھیں علی امین گنڈاپور نے جو بھی بات کی ہے, آج SIFC کے اجلاس میں وہ شریک ہوا ہے. وہ جو بھی وفاق کے انڈر جو بھی اجلاس ہوتے ہیں اہم, جو صوبوں کے حوالے سے ہوتے ہیں, وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی بات تو وہ کرے گا اپنے حقوق کی, ٹھیک ہے وہ بات کریں گے. تو اس کو عامر ضیاء صاحب اس معاملے کو کیسا دیکھا جائے؟ یعنی دونوں طرف سے سیاسی بیانات بھی آتے رہیں گے اور ورکنگ ریلیشن شپ بھی ساتھ رہے گی, اور اس میں کوئی تشویش کا پہلو, بہت زیادہ تشویش کا پہلو ہے, یا اس میں کوئی زیادہ تشویش کی بات نہیں ہے؟ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد ذرا مجھے بتائیے کہ اس کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں. علی امین گنڈاپور وفاق کے ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں, SIFC میں بھی بیٹھ رہے ہیں, دیگر جگہوں پر بھی ہیں, پارلیمنٹ کے اندر جو کمیٹیاں ہیں ان میں تحریک انصاف شامل ہے, احتجاج بھی کر رہی ہے, سب کچھ ہے, سخت بیانات بھی ہیں. اگلا مہینہ بجٹ کا ہے, تو آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک بریک کے بعد مجھے بتائیے گا. ویلکم بیک. عامر ضیاء صاحب, اگلا مہینہ بجٹ کا ہے, عمران خان صاحب کہہ چکے بجٹ کا اجلاس نہیں چلنے دیں گے. جو ٹائٹ حالات ہیں اس میں تمام صورتحال کو ایکسپلائٹ کرنا اپوزیشن کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. حکومت قانون لا رہی ہے, ان کے خلاف سختیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آنے والے وقت میں کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر بجٹ کے بعد؟
مجھے مسعود صاحب جو میں کہوں گا جو بری بات ہو رہی ہے، اچھا نہیں ہو رہا ملک کے لیے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ سیاسی کشیدگی اور محاذ آرائی میں مزید اضافہ ہوگا. آپ تصور کریں کہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے، کہ تقریباً 2.5 سال ہو گیا پاکستان ایک عدم استحکام کا شکار ہے اور ہم ابھی تک ریزالو نہیں کر پا رہے. اچھا بجٹ کے بعد یقیناً کیونکہ IMF کی شرائط ہوں گی اور ان شرائط کی وجہ سے جو ہے لوگوں کی زندگی ذرا زیادہ جیرن ہو جائے گی، مڈل کلاس کی، اپر مڈل کلاس کی، کاروباری طبقے کی. تو ان حالات کو ایکسپلائٹ کرنا جو ہے حزب اختلاف کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک کوئی مطلب لگ یہ نہیں رہا کہ منظم طریقے سے ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ویژن سامنے آ رہا حکومت کا. ٹھیک ہے گفتگو ہو رہی ہے کہ SIFC بہت کوشش کر رہی ہے اپنی طرف سے، لیکن ہر جگہ پہ جو بھی آپ اقدام کریں گے پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے، اس کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہے اور اصلاحات کے کچھ نہ کچھ نتائج ہوتے ہیں، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں جس پہ لوگ جو ہیں مطلب جن کو اسٹیٹس کو کی عادت ہوتی ہے اس پہ وہ چیختے چلاتے ہیں. پھر آپ عوام سے قربانی مانگ رہے ہیں لیکن ہماری جو حکمران شرافیہ ہے خود قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. حکومت جو ہے علامتی ہو، سمبولک ہو، لیکن وہ ایک کہتے ہیں جی ایک چیز پہ تو ہم اور آپ متفق ہیں نا کہ اس بجٹ میں جو صورتحال ہوگی اسے ایکسپلائٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، آسان ہوگا. اب حکومت کے ذہن سے اگر سوچے تو حکومت یہ سمجھے گی کہ یار یہ ایکسپلائٹ کریں گے تو پہلے ان کو دبایا جائے. تو اس میں کون آپ کو زیادہ کامیاب ہوتا نظر؟ پاکستان کا تو دونوں صورتوں میں نقصان ہے. تو آگے کی صورتحال کیا ہے؟ تحریک انصاف کی مزید سختی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف پہ بدستور سختی جاری رہے گی، اور سختی کیونکہ جاری رہے گی تو پاکستان کے حوالے سے آپ لوگ جو ہیں مطلب ہے بین الاقوامی میڈیا کو اچھالنے کا موقع ملے گا، دشمن ممالک کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے گا. اسی طرح جو کہتے ہیں نا کہ آپٹکس بعض اوقات جو ریئلٹی ہوتی ہے پرسیپشن بنا رہی ہوتی ہے، بعض اوقات پرسیپشن ریئلٹی پہ سر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، تو پرسیپشن ہمارے ملک کے حوالے سے منفی ہوگا جو کہ لوگ پھر آنے سے پہلے سرمایہ کاری کرنے سے پہلے گھبرائیں گے. ہمارے مقامی سرمایہ کار جو ہیں، میں تو روز کراچی میں بزنس مین سے میری تقریباً بات ہوتی ہے کسی نہ کسی سیکٹر کے، تو وہ لوگ تو بہت مطلب پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کوئی حل نکلے. جی آج شام میری بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور سب کے تاثرات اسی طرح تھے بزنس کمیونٹی کے. افضل اللہ صاحب سن رہے ہیں آپ یہ گفتگو، یہ ایک بڑا کریٹیکل وقت ہے ملک کے لیے جہاں وزیر اعظم کہہ رہے ہیں سب مل کے کام کریں، اور دوسری طرف سچویشن یہ ہے کہ کیونکہ ان کو آپ نہیں سن پا رہے، نہیں سن رہے، ان کو انگیج نہیں کر رہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کا جب ان کو موقع ملے گا وہ ایکسپلائٹ کریں گے چیزوں کو اور آپ انہیں دبانے کی کوشش کریں گے. تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی سینیریو تو بتا دیں آپ. دیکھیں سیناریو یہ پچھلے آپ سمجھ لیں کہ 10-12 سال سے یہی ہے کہ PTI مسلسل ڈی اسٹیبلٹی کریٹ کر رہی ہے. جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ڈی اسٹیبلٹی کریٹ کرتے ہیں، جب یہ حکومت میں آتے ہیں تب یہ ڈی اسٹیبلٹی کریٹ کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارے قید ہم نے 2013 سے 18 پختونخوا کی ان کی حکومت گرا سکتے تھے، نہیں گرائی، صرف چارٹ آف ڈیموکریسی کی روح کی وجہ سے، حالانکہ یہ سگنیٹری بھی نہیں ہے اس پہ. اس کے باوجود ان کا بیہیویئر 2018 سے 22 سارے پاکستان کے سامنے تھا. لوگوں کہہ رہے ہیں ہم AC نکال لیں گے، TV نکال لیں گے، تقریر کر رہے ہیں، لوگوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، ہم نے اس کو جیل میں ڈال دیا، ہم نے اس کو. اب آگے ان کو اپنی بڑی تکلیف ہو رہی ہے. بھائی آپ نے 9 مئی کرنے سے پہلے سوچنا تھا کہ یہ اس کا کیا ریئیکشن آئے گا. اب کر کے اس کے بعد کبھی کہتے ہیں ہم نے کیا ہی نہیں ہے، فالس فلیگ ہے، کبھی کہتے ہیں ہم نے کیا ہے، یہ لوگ یہ ہمارے نہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ لوگ ہمارے ہیں، پھر انہی لوگوں کو ٹکٹیں بھی دے دیتے ہیں. تو یہ ایک عجیب کنفیوژن انہوں نے اپنے رینکس میں خود پھیلائی ہوئی ہے. آپ کے جواب میں آپ کا جواب بڑا معنی خیز ہے. جناب شوکت یوسفزئی صاحب، سر پاکستان کے لیے دونوں سینیریو اچھے نہیں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو اسٹیبلٹی چاہتے نہیں تو ڈیفینیٹلی حکومت کیا کرے گی آپ کے ساتھ، سمجھا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ نہ آپ کے بتندش حکومت ہے، ورنہ 9 مئی کا فائدہ سب کس کو پہنچا ہے، کون بینیفیشری ہے اس کا؟ کیا اس سے PTI کو فائدہ ہوا ہے کہ ہم پہ تھوپ رہے کہ ہم نے کیا ہے، ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوا ہے کہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. فائدہ کہتے ہیں بیک فائر ہو گیا، نقصان ہو گیا، آپ نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. نہیں ہم نے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی. دیکھیں عوام ہمارے ساتھ ہے. اب ان کو زیادہ تر تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود عوام کو ہم سے نہیں جدا کر سکے. یہ جو زیادہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم PTI کو ختم کر دیں گے اور لیڈرشپ کو ختم کر دیں گے، تو یہ ان کو زیادہ یہ تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کرکٹ سے لے کے وہ ہمیشہ اپنے امپائر کھڑا کرتے تھے نا. یہ تو ان کے بارے میں بات تو بڑی اسٹیبلش بات ہے نا. اور ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ میرے مقابلے وہ اپنے بھائی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، وہ صدارت بھی چھین رہے ہیں آہستہ آہستہ. آپ دیکھیں کہ وہ تو اپنے آپ کو بریعظمہ قرار دیں گے کہ جی کس کی حکومت ہے، میری تو نہیں ہے.
वो तो सिर्फ पंजाब की हद तक वो तस्लीम कर लेंगे ना, वो उसको ठीक, देखिए ये इख्तिलाफात मेरे खत्म ख्याल नहीं हो से सकते आपने अगर बात सर। सुनी मुझे है पास वक्त ख़त्म हो गया। शौकत यूसुफज़ई साहब बहुत शुक्रिया आपका, अफनानुल्लाह खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, मोहतरम जनाब आमिर ज़िया साहब आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।